अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, इंसान बाज़ औक़ात कुछ ऐसे फ़ैसले भी करता है जो इंसानी अक़दार के ख़िलाफ़ होते हैं और जिन पर उसे बाद में पछताना भी पड़ता है। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसा ही वाक़या बयान करेंगे जो एक जोड़े के मुताल्लिक़ है। नाज़रीन, ये जोड़ा जो है एक ऑफ़िस में काम करता था और इन दोनों के दरमियान जो है वो दोस्ती हो गई, और फिर बात यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने फ़ैसला किया कि वो आपस में रिश्ते अज़दवाज में बंध जाएंगे, यानी शादी कर लेंगे। लिहाजा उन्होंने मंगनी की तक़रीब जो है वो मुनक़िद की, और उसमें लड़के की तरफ से भी और लड़की की तरफ से भी बहुत से मेहमानों ने शमूलियत की। लेकिन इस तक़रीब में नाज़रीन, कुछ लोगों ने लड़की के बारे में ऐसी बातें की जो लड़के के दिल में बैठ गईं, और उसे अपने इस फ़ैसले पर शायद कुछ शर्मिंदगी हुई या अफसोस हुआ, क्योंकि उसने अपने इस फ़ैसले को बदलने का इरादा कर लिया, यानी उसने अपनी मंगनी तोड़ने का इरादा कर लिया। और कुछ वक्त के बाद उसने लड़की वालों को ये पैगाम भेज दिया कि वो ये मंगनी जो है इसको जारी नहीं रख सकता और लड़की से शादी नहीं कर सकता। लड़की को इस बारे में बहुत तशवीश हुई और उसने इस बारे में उससे पूछा। पहले तो उस लड़के ने टाल मटोल से काम लिया और असल बात लड़की को बताने से गुरेज किया, लेकिन जब उस लड़की ने बहुत इसरार किया और कहा कि ऐसी क्या बात है कि जिसकी बिना पर तुमने मुझसे ये एक मोहब्बत का जो ताल्लुक़ था, रिश्ता जो था, जो बिल आखिर मंगनी पर आकर मुंतज हुआ था और आगे हम शादी का ख़याल जो है वो बनाए बैठे थे, तो तुमने इसे अचानक तोड़ने का कैसे फ़ैसला कर लिया। तो नाज़रीन, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि उस लड़के ने ये कहा कि मंगनी के मौक़ा पर कुछ लोगों ने तुम्हारी रंगत पर जो है वो एतराज़ किया है, तुम्हारी रंगत के बारे में मुझे ये एहसास दिलाया है कि तुम्हारा रंग जो है वो सांवला है, यानी काला है, और मेरा रंग जो है वो तुम्हारे रंग से काफ़ी ज़्यादा जो है वो गोरा और साफ़ है। लिहाजा मुझे कुछ लोगों ने ये कहा कि ये रिश्ता जो है ये बेमेल है, तुम्हारा उस लड़की के साथ कोई मेल नहीं बनता, लिहाजा तुम उससे ये शादी जो है ये इसे जो है इस मंगनी को तोड़ दो। नाज़रीन, ये बात जो है उस लड़की को बहुत खली, उसको बहुत बुरी लगी, और उसने कहा कि ये बात आपको मेरे साथ मोहब्बत का ताल्लुक़, रिश्ता जोड़ने से पहले सोचनी चाहिए थी कि मेरी रंगत जो है ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं थी, आपके सामने थी। आप जानते थे कि मेरी रंगत जो है वो सांवली है, और ये आपका अपना फ़ैसला था कि हम जो हैं वो रिश्ता अज़दवाज में बंधे। तो अब इतने वक्त के बाद और कुछ लोगों की बातों के नतीजे में आपको ये बात जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल उस लड़के ने कहा कि वो अब अपना फ़ैसला नहीं बदलेगा और वो उससे शादी नहीं करेगा। तो नाज़रीन, वो दोनों अलग हो गए, उनकी मंगनी ख़त्म हो गई। लेकिन ये बात उस लड़की के दिल में बैठ गई और वो इंतकाम की आग में जलने लगी, और उसने सोचा कि किस तरह वो इससे कुछ ऐसा बदला ले जो इसने उसकी तौहीन ये की है कि उसका रिश्ता ठुकरा दिया
اور اس کی رنگت پر جو ہے نا اس طرح سے اس نے تنقید کی۔ ناظرین، وقت گزرتا رہا، کچھ سال گزر گئے، 2-3 سال گزر گئے، اور اس دوران اس لڑکی کا ایک اور لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ افیئر ہو گیا، دوستی ہو گئی، اور انہوں نے آپس میں شادی کا فیصلہ کیا۔ لیکن وہ لڑکی اپنی اس پہلی بات کو ابھی تک نہیں بھلائی تھی، اس کے دل میں وہ بات جو ہے وہ کھپ گئی تھی، لہذا اس نے اس لڑکے سے اس بات کے بارے میں ذکر کیا اور اس سے کہا کہ وہ اس لڑکے سے جو اس کا سابقہ منگیتر تھا اس سے وہ بدلہ لینا چاہتی ہے، لہذا اس سلسلے میں وہ اس کی مدد کرے۔ ناظرین، پہلے تو اس لڑکے نے اسے کافی سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ اپنے ماضی کی اس بات کو بھول جائے، اس کو اپنے ذہن پر اور اپنی جو ہے سوچ پر اسے سوار نہ کرے، بلکہ اس کو ایک خواب سمجھ کر بھول جائے اور اس بات کو چھوڑ دے۔ لیکن ناظرین، وہ لڑکی اس بات کو بھولنے پر تیار نہیں تھی، اور یہاں تک کہ اس نے اپنے اس دوسرے جو منگیتر تھا اس سے اس نے منگنی کر لی تھی۔ اس نے یہ کہا کہ وہ اس سے شادی اس وقت تک نہیں کرے گی جب تک وہ اس لڑکے سے بدلہ لینے میں اس کی مدد نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، وہ لڑکا لڑکی کی ضد کے سامنے مجبور ہو گیا اور اس نے کہا کہ اچھا تم بتاؤ کہ پھر تم کیا چاہتی ہو؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس لڑکے کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اس لڑکے کو تم قتل کر دو۔ ناظرین، یہ ایک بہت بڑی بات تھی جو اس لڑکے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی تھی۔ اس نے یہ بات سن کر اس لڑکی کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس بات پر رضامند نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ بہرحال وہ لڑکا اس کی اس بات پر رضامند ہو گیا اور اس نے اس لڑکے سے دوستی کی۔ پہلے اس نے اس لڑکے سے دوستی کی اور پھر دوستی کرنے کے بعد اس نے اسے جو ہے وہ ایک روز اپنے پاس جو ہے وہ کھانے کی دعوت پر بلایا، اور جب وہ لڑکا اس کے پاس آ گیا، اس کے گھر آ گیا، تو اس نے اسے کھانے میں جو ہے وہ نیند آور دوا ملا کر جو ہے وہ دے دی، اور کھانا کھانے کے بعد وہ لڑکا بے ہوش ہو گیا، اور بے ہوشی کی حالت میں اس نے اس لڑکے کو ناظرین قتل کر دیا۔ اور قتل کرنے کے بعد پھر اس نے اس لڑکی کو فون کیا اور وہ لڑکی بھی آ گئی، اور ان دونوں نے مل کر اس کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا۔ لیکن ناظرین، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ قتل جو ہے، خون ناحق جو ہے، یہ کبھی چھپتا نہیں ہے، لہو جو ہے وہ خود پکارتا ہے اور اپنے قاتل کا پتہ دیتا ہے۔ لہذا ناظرین، پولیس کو اس مقتول کی لاش جو ہے وہ ایک ویرانے میں پڑی ہوئی مل گئی، اور پھر پولیس کی تحقیقات کے نتیجے میں پولیس جو ہے اس جوڑے تک پہنچ گئی، اور اس کا جو راز جو تھا اس جوڑے نے یہ بیان کیا جو بھی ہم نے آپ کو سنایا ہے، کہ کس طرح وہ لڑکی جو ہے وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اور اس نے اس لڑکے سے بدلہ لینے کا ٹھان لیا تھا، اور اس طرح اس نے اس کی جان لے لی۔ تو ناظرین، سوچنے کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اس طرح کے فیصلے کرنے سے پہلے بہت اچھی طرح سے سوچنا چاہیے کہ جسے ہم اپنا جیون ساتھی، اپنی زندگی کا ساتھی، اپنا لائف پارٹنر چننے کا جو ہے وہ ارادہ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ناظرین ہمیں حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے۔ اس کی رنگت، اس کا قد، اس کی شخصیت، ٹھیک ہے، اور باقی تمام جو چیزیں ہیں اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے، اور اس طرح کا فیصلہ جو ہے وہ کرنے سے پہلے ان چیزوں کو سوچنا چاہیے، اور جب یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کسی کو اپنا جیون ساتھی بنانا ہے، تو پھر لوگوں کی باتوں میں آ کر اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا در حقیقت احساس کمتری کی دلیل ہوتی ہے، کہ جو شخص لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے جیون ساتھی کے بارے میں اس طرح کی باتوں کو اہمیت دینا شروع کر دے تو گویا وہ احساس کمتری کا شکار ہے، اور لوگوں کی باتوں میں آ کر وہ اس طرح کا غلط فیصلہ کرتا ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ کر ہی لیتا ہے تو دوسرے فریق کو چاہیے کہ وہ اس بات کو اپنے ذہن اور دماغ پر مسلط نہ کرے، اس لیے کہ یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت ہے جو ہمیں صرف ایک بار ملتی ہے، اور یہ دنیا کروڑوں
اربوں لوگوں سے بھری ہوئی ہے، کسی ایک شخص کے جانے سے یہ دنیا ختم نہیں ہو جاتی۔ لہٰذا ہمیں اس طرح سے نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ایک انسان ہماری زندگی سے چلا گیا ہے یا اس نے ہماری زندگی سے دور ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اب ہم اس کے بغیر گویا کہ جی ہی نہیں سکتے، یا اس کے بغیر دنیا میں اور لوگ باقی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں طرفین میں احساس کمتری تھا۔ ایک نے لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ غلط فیصلہ کیا، اور دوسرے نے حسد کی آگ میں جل کر پہلے کو جو ہے وہ قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ دونوں ہی فریقین اپنی اپنی جگہ پر غلط تھے۔ تو ناظرین، ہمیں اس طرح کے فیصلے کرنے سے پہلے بہت اچھی طرح سے سوچ لینا چاہیے، اور کبھی بھی اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اور وہ رد عمل کے طور پر اس حد تک آگے نکل جائے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، اور ہماری ویڈیوز کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔